فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم ماہ مقدس کا 28واں روزہ نیت کر کے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک تکمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا نور عطا فرمائے۔ آج ہی ہم قرآن مجید برہان رشید کے 28ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ سننے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کا نور ہمیں نصیب فرمائے۔ اس پارے میں کل 9 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے، دوسرے نمبر پر سورہ حشر ہے، تیسرے نمبر پر سورہ ممتحنہ، چوتھے نمبر پر سورہ صف، 5ویں نمبر پر سورہ جمعہ، 6 نمبر پر سورہ منافقون، 7ویں نمبر پر سورہ تغابن، 8ویں نمبر پر سورہ طلاق اور آخر میں 9ویں نمبر پر سورہ تحریم ہے۔ سورہ مجادلہ یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ صادقہ عابدہ تقیہ جناب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے ہے۔ جناب سیدہ خولہ بنت ثعلبہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ تھیں۔ اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خاوند کا نام تھا۔ اوس بن ثابت اور جناب سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں کوئی مسئلہ بنا، کوئی بات بنی، تو اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری والدہ کی پشت۔ اب زہار کی آیت اترنے سے پہلے اس طرح کی بات کو طلاق گنا جاتا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ لیکن جس وقت اوس بن ثابت نے یہ بات کی، حضرت خولہ کو انہوں نے کہا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، اب تو ہماری آپس میں جدائی ہو گئی، بچے بھی چھوٹے چھوٹے۔ عموماً ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ پہلے منہ سے نکال دیتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں کہ میاں یہ بتاؤ، میں تو غصے میں کہہ بیٹھا، بس ہوش بھی نہیں تھا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں یار کوئی ایسا واقعہ دکھاؤ کہ بیوی بندے کو خوبصورت لگ رہی ہو، اس کے اوپر پیار آ رہا ہو، تو بندہ یہ کہے جا تمہیں چنگی لگتی پہ اس واسطے تین طلاق دے۔ بھئی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی لڑائی ہوگی، کوئی جھگڑا ہوگا، کوئی اس نے کوئی زیادتی کی ہوگی یا تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہوگی، کوئی وجہ ہوگی تو طلاق ہوتی ہے۔ بہرحال اب ان میں یہی تھا کہ اب تو ہم آپس میں میاں بیوی باندھ نہیں سکتے۔ ہمارے ہاں تو یہ روٹین ہے کہ جاہل پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں جی 60 مسکینوں کو کھانا کھوا دیں۔ بھائی طلاق ایک اور چیز ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے طلاق، ایک ہوتا ہے زہار۔ آج کا مسئلہ جو ہے یہ زہار کے ساتھ متعلق ہے۔ طلاق یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لفظ طلاق کے ساتھ، اور زہار یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو کسی اپنے ایسے رشتے کے ساتھ نسبت دے دیتے ہیں، مشابہت دے دیتے ہیں جو رشتہ آپ کے اوپر حرام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا ہے کہ تو میری ماں جیسی ہے، ماں حرام انسان کے اوپر، بیٹی حرام انسان کے اوپر، بہن حرام انسان کے اوپر، ساس حرام انسان کے اوپر۔ اب اگر یہی بندہ اپنی بیوی کو اپنے ان رشتوں کے ساتھ مشابہت دے دیتا ہے تو اس مشابہت کی بنا پر وہ بیوی اس کے اوپر کیا ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے۔ اب پہلے یہ تھا کہ حرام بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی تھی، لیکن اب جس وقت سیدہ خولہ بنت ثعلبہ کا یہ مسئلہ بنا، سیدہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اوس بن ثابت اتنے وہ بہت اچھے انسان ہیں، غلطی ہو گئی، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور ہم سے گزارا نہیں ہوتا اور ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بی بی میرے پاس وہی حکم ہے جو میں بتا چکا کہ اب تم میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو۔ اب بی بی کہنے لگی یا رسول اللہ ہم پر گزارا نہیں۔ اب وہ آقا کی منتیں کرنے لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بی بی میرے بس کی نہیں، اللہ رب العزت ہے حلال اسی نے کرنا ہے۔ اب جب بی بی بڑی اداس ہوئی اور باز تکرار کر رہی تھی تو اللہ رب العزت آج زہار ہوئی۔
آیت زہار اتاری، زہار کے انہوں نے تشبیہ دی تھی حضرت خولہ اپنی گھر والی اپنی والدہ کے ساتھ، اب یہ زہار ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا ہے وہ اس کے لیے تب تک حرام ہے جب تک اس کا کفارہ نہ دے۔ اب کفارہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ کفارہ زہار کا کیا ہے؟ یا تو ایک غلام آزاد کرے، اب غلام کا دور نہیں ہے۔ اب کیا حکم ہے؟ اب یہ حکم ہے کہ وہ 60 متواتر روزے رکھے، 60 متواتر روزے رکھے، اور یا اگر یہ روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر کیا کرے؟ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ اب یہاں پر چند ایک مسائل ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بیوی کو جس کے ساتھ اس نے مشابہت دی ہے وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو، عارضی طور پر حرام نہ ہو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ اگر سالی کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے، سالی حرام ہے بندے کے اوپر، لیکن عارضی طور پر حرام ہے، عارضی طور پر حرام ہے، یہ زہار نہیں ہوگا۔ ماں کے ساتھ تشبیہ دے، بیٹی کے ساتھ یا بہن کے ساتھ تشبیہ دے، پھر زہار ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے، عورت سے زہار کے الفاظ، عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں ہوگا، مرد عورت سے زہار کے الفاظ بولے گا تو زہار ہوگا۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ جب تک مرد کفارہ نہ دے تب تک وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر چلا جاتا ہے تو پھر توبہ بھی کرنی پڑے گی، پھر بھی 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر روزے رکھ رہا ہے زہار کرنے کے بعد، ہمارے لوگوں کو تو زہار کا پتہ ہی نہیں، ہمارے لوگوں کو زہار کا پتہ نہیں، اس لیے گناہ پر گناہ کرتے چلے جا رہے۔ ہمیں شریعت کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ میں جو بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے، اگر بندہ زہار کر بیٹھا اور اب وہ زہار کے روزے رکھ رہا ہے تو اس کے لیے شرط یہ ہے درمیان میں وقفہ نہ کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ درمیان میں رمضان شریف کے روزے نہ آئیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان زہار کے روزوں کے درمیان عید الفطر بھی نہ آئے، اور اس زہار کے روزوں کے درمیان میں عید الاضحیٰ بھی نہ آئے، ایام تشریق بھی نہ آئے۔ اگر یہ آ گئے تو پھر اسے دوبارہ شروع سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر وہ بندہ زہار کے روزے رکھ رہا تھا، زہار کے روزوں کے درمیان اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تو پھر اسے نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہ زہار کا کفارہ دینے سے پہلے اس کے لیے یہ روزے رکھنے ضروری ہے، زہار بیوی کے پاس جانے سے پہلے۔ اب اس کے بعد چند مسائل ہیں جو اس سورہ مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ جہاں چند دوست بیٹھے ہوں نا تو 2 بندے الگ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشی کانا پھوسی نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں، بلکہ جو بات ہے وہ سب کے سامنے کریں۔ یہ اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اصل اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں منافقین جب مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے کانوں میں بات کرنی اور پھر مسلمانوں کی طرف اشارہ کرنا، مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر انہوں نے عرض کی تو اللہ پاک نے یہ حکم اتارا کہ مجلس میں بیٹھ کر الگ ایک دوسرے کے ساتھ سرگوشیاں نہ کرو، کانا پھوسیاں نہ کرو، جو بات ہے وہ کھل کر کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافر اگر آپ کو سلام کرتا ہے تو کافر کے سلام کا جواب کیا دینا ہے؟ فقط اتنا دینا ہے وعلیکم۔ کافر آپ کو السلام علیکم کہے یا جو بھی لفظ بولے آپ نے فقط اتنا کہنا ہے وعلیکم۔ لیکن اگر مسلمان سلام کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر آپ نے سلام کرنا ہے، وہ کہتا ہے السلام علیکم تو آپ نے کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ اس سے بھی بڑھ کر آگے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی وبرکاتہ۔ اس سے نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن کافر کے لیے یہی حکم ہے کہ آپ نے وعلیکم کہنا۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ام المومنین اماں صدیقہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، یہودی آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلام کیا وہ سلام نہ تھا، یوں کہا السلام علیکم، السلام علیکم۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمہارے اوپر موت پڑے،
اماں بڑی غیرت والی تھی، اماں نے کہا تمہارے اوپر موت بھی ہے، تمہارے اوپر لعنت بھی ہو، وعلیکم السلام وعلیکم اللعنہ، تمہارے اوپر موت بھی ہو، تمہارے اوپر لعنت بھی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا اتنی سختی نہ کیا کر، آقا آپ نے دیکھا نہیں ان کی یہ جرت کہ یہ آپ کو بد دعائیں دیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایسا تو نے مجھے نہیں سنا، میں نے کیا کہا، جو انہوں نے میرے لیے مانگا میں نے انہیں پر پلٹا دیا، ان کی تو دعا قبول نہیں ہوئی، میری مالک نے سن بھی لی ہے۔ تو یہ ہمیں اس سے حکم یہ ملتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر کوئی کافر سلام کرے تو کافر کے سلام کا جواب ہم نے یہ دینا ہے وعلیکم، بس کوئی عیسائی آئے، کوئی ہندو آئے، کوئی یہودی آئے، کوئی بھی آئے، ہم نے وعلیکم کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 11 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بزرگوں کی تعظیم کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدری صحابہ کی تعظیم کرتے تھے۔ جب حضور اور صحابہ بھی بدری صحابہ کی بدر کی جنگ میں جو شریک ہوئے تھے ان کی تعظیم کرتے تھے، جب وہ آتے تھے نا تو صحابہ کرام اٹھ کر ان کے لیے جگہ بنا دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے ہیں، جگہ جتنی تھی صحابہ سے پر ہو گئی، ایک بدری صحابی آئے پیچھے کھڑے ہو گئے کہ شاید مجھے جگہ مل جائے گی، کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بنا دیتے تھے، لیکن اس دن کوئی بھی نہ اٹھا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیٹھے ہوئے دو بندوں کو اٹھایا اور اسے بلایا اور فرمایا یار یہاں پر آ جاؤ۔ یہ میرے نبی بدر والے صحابہ کے ساتھ پیار کریں۔ اب جنہیں اٹھایا نا تو ان کو یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمہیں کہہ دیا گیا ہے، جب رسول کہہ رہے ہیں تو رسول کا کہنا اللہ کا کہنا ہے کہ تم نے آنے والے کی تعظیم کرنی ہے، تو تم آپس اپنے دل میں برا محسوس کر رہے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ اگر مجلس کے اندر ہم بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی آ گیا ہے تو ساتھ ساتھ ہو کر ہم اس کے لیے جگہ ضرور بنا دیں۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے اگر کوئی بزرگ آ جاتا ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنا اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آیا ہے تو بیٹھے ہوئے ان کی تعظیم کرے، اپنی جگہ پر بٹھائے، مگر جو آیا ہے نا اسے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کو اٹھائے پھر اس کی جگہ پر بیٹھے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اس سورہ مقدسہ کے آخر میں آیت نمبر 22 کے اندر میرے مالک جل وعلا نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے ساتھ مومن کبھی دوستی نہیں لگا سکتا۔ نبی کے بے ادب گستاخ کے ساتھ ایمان والے کی دوستی نہیں ہو سکتی، ایمان والے کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ مرزائی، قادیانی، یہ میرے نبی کے دشمن بے ادب گستاخ ہیں، یا جو بھی صریح طور پر میرے نبی کافر کے ساتھ آپ تعلقات رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے یا میرے نبی کے عیب نکالے، اس کے ساتھ ہر قسم کا رشتہ حرام ہے۔ اور وہ بھی یہاں پر میرے اللہ نے جو بیان فرمایا وہ یہ بیان فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ، وہ تمہارے سگے ماں باپ بھی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، تمہارے بیٹی بیٹا بھی کیوں نہ ہو، او اخوانہم، تمہارے بہن بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتم، تمہاری بیوی یا تمہارے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ رسول اللہ کے بے ادب ہیں تو تمہیں یہ اجازت نہیں کہ ان کے ساتھ دوستی یا رشتہ رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب سیدنا صدیق اکبر کے ابا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی تو جناب صدیق اکبر نے غسلنا ان کے سینے میں ڈالا، ٹھونکا، وہ پیٹھ کے بل جا گرے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو میرے نبی نے فرمایا صدیق تو نے یہ کیا کر دیا؟ میرے پاک نبی کو کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو وہ شکر کریں کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کی گردن کاٹ کر لیا تھا۔
حضرت عمر نے اپنے ماموں کا سر اس لیے کاٹا کہ وہ نبی پاک کے مقابلے میں جنگ میں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے جس وقت میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، واپس مدینے کے دروازے پر پہنچے تو ان کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے تلوار نکالی اور باپ کی گردن پر رکھ دی، کہا مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، تو نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ بولے، اب وہی لفظ اپنے بارے میں بول کہ تو ذلیل ہے، کہ میں ذلیل ہوں، کہ میں کمینہ ہوں، میں کہ میں گندہ ہوں۔ جب تک باپ سے یہ لفظ نہیں کہلوائے تب تک عبداللہ نے اپنے باپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں، نہیں بھائی نہیں، یہاں پر کوئی بھی ہے سگا باپ اگر نہیں بچ سکتا تو پھر دوسرے ایرے گہرے رتو خیرے یا کوئی تجارت والے یا کوئی سیاست والے ہمارے کچھ بھی نہیں لگتے۔ اس کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو سورہ حشر اتری، اس سورہ حشر کی آیت نمبر 1 اور 2 میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار یوں بیان کیا گیا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ آئے نا تو قبیلہ بنو نضیر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہ تو ہم آپ کے ساتھ مل کر کسی دوسرے سے جنگ کریں گے، نہ کسی دوسرے کے ساتھ مل کر آپ سے جنگ کریں گے، لیکن انہوں نے سازش یہ کی، ان کا سردار تھا کعب بن اشرف، وہ ایک قافلہ لے کر اپنا گیا اور مکے والوں کو کہا کہ تم مکے پر چڑھائی کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور دوسری انہوں نے شرارت یہ کی، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے بلایا اور میں ایک مکان کی دیوار کے پاس بٹھایا اور پلاننگ یہ کی جب یہ بیٹھے ہوں گے تو اوپر سے پتھر گرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے باخبر کر دیا۔ اب انہوں نے یہ سازش کی تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ اتاری اور میرے مالک نے ان کا برا انجام فرمایا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کر لیا، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ 21 دن کے شدید محاصرے کے بعد انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی چاہی، لیکن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیج کر کعب بن اشرف جو گستاخ تھا اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، وہ محمد بن مسلمہ نے اسے قتل کر دیا۔ پھر باقی قبیلے کو خیبر، شام اور اریہ کی طرف انہیں نکال دیا گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ کی شروع میں ان کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد میرے پاک اللہ نے اس سورت کی آیت نمبر 10 کے اندر جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ صحابہ کا دشمن وہ لعنتی بھی ہے اور بے ایمان بھی ہے۔ وہ کیسے؟ اب ذرا سنیے، اللہ پاک فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ پاک نے یہاں بے مومن کی 2 نشانیاں بیان فرمائی۔ ایک وہ دعا مانگتا ہے، مومن دعا میں 2 چیزیں مانگتا ہے، ایک تو یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی مغفرت فرما، ان کی مغفرت فرما۔ دوسرا یہ ہے یا اللہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے ان کی نفرت اور ان کے بغض سے ہمارے سینوں کو پاک فرما۔ یہاں پر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے، یہاں پر کون مراد ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مراد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ مراد ہیں۔ اب مومن کی نشانی یہ ہے، ایک تو صحابہ کے لیے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کرے گا، دوسرا یہ ہے وہ یہ دعا کرے گا یا اللہ میرے سینے میں کسی صحابی کا بغض نہ آئے۔ تو یہاں حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کی محبت یہ ایمان کی علامت ہے اور ان میں سے کسی ایک کی نفرت بھی یہ کفر کی علامت ہے، کفر اور بے ایمانی کی علامت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میرے پاک اللہ کو میرے پاک نبی کے صحابہ کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کی شان پہلے بیان فرما دی۔ پھر اس کے بعد خالق کائنات جل وعلا نے اپنے کلام مجید کی آیت نمبر 18 کے اندر خالق کائنات نے ہمیں فکر آخرت دی ہے۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو، غور کرو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا۔ مستقبل، یہ مستقبل ہے۔ ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ہمارا مستقبل بڑی گاڑی، بڑا گھر، بڑی کوٹھی۔ ہماری اولاد کا مستقبل کیا ہے؟ اچھی نوکری، اچھا بزنس۔ لیکن رب کہتا ہے یہ تیرا کچھ بھی نہیں، اصل تیرا مستقبل یہ ہے کہ تیری قبر سنور جائے، تیرا حشر سنور جائے، اپنے کل۔ یہ اور مزے کی بات یہ، جتنی بھی آپ کی میری، اس وقت میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، آپ 40 سال کے، 20 سال کے، یا 55 سال کے، 60 سال کے ہو چکے۔ اللہ نے اگر آپ 100 سال کو بھی ہو جائیں، 150، اگلے دن میں بیٹھا ایک بی بی کی تصویر دیکھ رہا تھا، 330 سال اس کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی زندہ ہے۔ اگر آپ 1000 سال بھی جی لیں، اس ساری زندگی کو اللہ نے آج قرار دیا ہے، اور موت کے بعد کی زندگی کو اللہ نے کل قرار دیا، کل قرار دیا۔ اب انسان جو ہے، جو دانا ہوتا ہے، وہ اپنے کل کی فکر کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں بھی یہ فرمایا اپنے کل کی فکر کرو، اور یہ دیکھو تم نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ایک گھڑی بھر غور فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ یعنی تھوڑی دیر کر بندہ بیٹھ کر سوچے، یار میں کل واسطے کی کیتا ہے، اپنی قبر واسطے کی کیتا ہے، میں حشر واسطے کی کیتا ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کے بندہ سوچے، تھوڑی دیر، اللہ پاک 60 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ اور پھر یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق کی میں نے آواز سنی۔ سنیے گا ذرا، ہمارے بزرگوں کو کل کی فکر کتنا تھی۔ فرماتے کہ ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے عمر جو خطاب کا بیٹا ہے اور امیر المومنین کا منصب اس کے پاس ہے، واہ کیا خوب، عمر خطاب دا بیٹا امیر المومنین بن جاوے۔ پھر فرماتے ہیں عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تمہیں سخت عذاب دے گا، سخت عذاب دے گا۔ اکیلے بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے اوپر تشریف لے جاتے، اتنا روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا حضور آپ تو ذوالنورین ہیں اور آپ کو تو آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے، آپ اتنے روتے ہیں؟ فرماتے میاں بس کر، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو پہلی منزل سے کامیاب ہوگا تو آگے کامیاب ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ ہم تو جنازہ اٹھا کر قبرستان پر جاتے ہیں تو ملازمت والے ملازمت کی باتیں کرتے ہیں، کبوتر بات کبوتروں کی باتیں کرتے ہیں، ذمہ دار اپنے ذمہ داری کی باتیں کرتے ہیں، وہاں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی ہمیں قبر کی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم علی پاک کے نعرے تو لگاتے ہیں مگر علی پاک کا طریقہ سنیے۔ فرماتے ہیں کہ علی پاک میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے امیر المومنین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی مرتبہ دیکھا، رات کی تاریکی میں آپ اپنے محراب میں لرزاں ترساں ڈرتے گھبرائے ہوئے اپنی داڑھی مبارک تھامے ہوئے ایسے بے چین بیٹھے ہوتے تھے جیسا کسی زہریلے سانپ نے انہیں ڈس لیا ہو۔ فرماتے ہیں آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر یہ کہتے اے میرے رب، اے میرے رب، دنیا مخاطب کر کے تو دھوکہ ڈالنے آئی، دنیا سے مخاطب ہو کر کہتے، دولت سے، عہدے سے، منصب سے مخاطب ہو کر کہتے تو مجھے دھوکے میں ڈالنے کے لیے آئی، میرے لیے منصور کر آئی، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا، دنیا کو، دولت کو، حرص کو، لالچ کو، سنگار کو، بناؤ کو، آرام کو، سکون کو، کہتے میں 3 طلاقیں دے چکا۔ پھر تیری عمر کم ہے، دنیا سے کہتے تیری عمر کم ہے، تیری محفل حقیر ہے، جبکہ تیرے مصائب جھیلنا آسان ہے، صد زیادہ راہ کی کمی ہے اور سفر بڑا طویل ہے، جبکہ راستہ فاصلت سے بھرپور ہے۔ یہ حضرت علی کی بات ہے۔ حضرات جی وقار، یہاں پر آخر میں ایک بات میں کرنا چاہوں گا، سورہ حشر کی آخری آیات کے حوالے سے
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی معقل بن نثار روایت کرتے ہیں، آقا نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ رب العزت 70 فرشتوں کی ڈیوٹی 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اگر اسی دن وہ مر گیا تو شہید کی موت مرے گا، اگر شام کے وقت اسے پڑھے تو اس شام کے وقت بھی اسے یہی ثواب ملے گا۔ اس کے بعد خلاق کائنات جل وعلا نے سورہ ممتحنہ بیان فرمائی، اللہ پاک نے بیان کیا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں یہ فرمایا کہ کافروں سے دوستی حرام ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں، چائنا ہمارا دوست، بھئی ٹھیک ہے معاملات رکھو لیکن دوست فقط مدینے والا ہے، دوست فقط مدینے والا ہے، انڈیا ہمارا دوست، فلاں ہمارا دوست، بھئی نہیں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، کافر تمہارا دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ حالت دیکھنی ہے تو چائنا کے اندر جو مجبور مسلمان بس رہے ہیں ان کو جا کر پوچھو کہ ان کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، بچہ لے لیتی ہے گورنمنٹ چائنا کی، اور پھر ان کا کیا کرتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں رکھ کر اپنے مزاج کی، اپنے مذہب کی اور اپنے طریقے کی تعلیم دے رہے ہیں تاکہ کل کو یہ بڑے ہو کر مسلمان نہ رہیں۔ اب یہ بہرحال ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وہ تعلقات اپنی جگہ پر، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس کے بعد جناب سیدنا حاطب بن بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت حاطب بن بلتع میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ مکے سے ایک کافرہ عورت آئی میرے پاک نبی سے، اس نے راشن مانگا اور امداد مانگی کہ مکے کے اندر بڑے قحط ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے راشن دیا۔ ان دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی تیاری کر رہے تھے کافروں کے خلاف۔ تو حاطب بن بلتع نے کیا کیا، حاطب بن بلتع انہوں نے جناب ایک خط لکھا اور 10 دینار اس کافرہ عورت کو دیے اور کہا کہ یہ جا کر مکے کے کافروں کو دے دینا اور انہیں بتانا کہ حاتم بن بلتع نے یہ خط دیا ہے کہ یہاں تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، لہٰذا تم اپنا بچاؤ کر لو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ نہیں، لیکن میرے نبی نے صحابہ کو بلایا اور جناب المرتضیٰ کی قیادت میں چند صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ تم یہاں سے جاؤ اور روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک عورت اونٹنی سوار ملے گی، اسے روک لینا اور اس سے تم خط مانگنا۔ وہ حاتم بن بلتع کا خط لے کر جا رہی ہے، اب اگر وہ پیار سے دے دے تو ٹھیک ہے ورنہ گردن اڑا دینا، گردن اڑا دینا۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے ساتھی سمیت روضہ خاک کے مقام پر پہنچے، عورت وہیں پر مل گئی۔ جب عورت ملی تو میرے پاک علی نے کہا کہ خط دے، کہنے لگی میرے پاس تو کچھ نہیں۔ باقی صحابہ نے کہا یار واقعی نہیں ہوگی، وہ منتیں کر لے ترلے کر یہ کہتے میرے پاس کچھ نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، میرے آقا نے کہہ دیا تو ہے، بات سچی ہے۔ حضرت علی نے تلوار نکالی گردن پر رکھی، فرمایا کہ خط دیتی ہے کہ نہیں دیتی، خط دیتی ہے کہ نہیں دیتی، اڑاؤں تیری گردن۔ موت کے ڈر کے مارے اس نے جو جوڑا بنایا ہوا تھا جوڑے میں سے خط نکال دیا۔ خط میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم بن بلتع کو بلایا اور کہا تو نے یہ کیا کر دیا؟ حضرت حاتم بن بلتع نے کہا یا رسول اللہ میں مومن ہوں، فقط وجہ یہ ہے جتنے بھی مہاجر ہیں نا ان کے مکے میں رشتہ دار ہیں، ان کے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، میرے گھر والے اکیلے ان کا کوئی خیال رکھنے والا کوئی نہیں، اس لیے میں نے کہا چلو ان سے میری کوئی دوستی بن جائے گی، میرے گھر والوں کا خیال کریں گے۔ اپنے گھر والوں کی محبت میں یہ جرم کر بیٹھا۔ حضرت عمر نے کہا آقا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سر اتاروں۔ میرے نبی نے فرمایا غلطی کر بیٹھا ہے مگر ہے مومن۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں، غلطی کر بیٹھا مگر ہے مومن۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اس کے بعد
سورہ صف ہے، سورہ صف کے اندر اللہ پاک نے 1 سے لے کر 4 نمبر آیت تک میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جہاد کے بارے میں بتایا، سورہ صف میں، اور جہاد کی تیاری کرنے کا بھی حکم دیا، اور جہاد کے لیے تیار رہنے کا بھی خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا۔ اور یہ فرمایا ان الذین یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اس طرح ڈٹ جاتے ہیں صفے بنا کر جیسے یہ سیسا پگھلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ مومن کی شان بیان فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 6 کے اندر خالق کائنات جل وعلا نے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام سے آپ کے حواریوں نے پوچھا کیا آپ کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے بعد ایک نبی آئیں گے، من بعد یاتی من بعدی، میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام کیا ہے؟ احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جس وقت ان کے پاس نشانے لے کر آئے، تو اب اس کے بعد رات اس وقت یہ بھی آتا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کیا وہ سچے نبی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سچے برحق نبی، ایسے اتنی شان والے کہ اگر مجھے ان کے جوتے کے تسمے باندھنے کا موقع ملے تو میں اپنے لیے اعزاز سمجھوں گا۔ اسی لیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے میرے آقا کا ذکر کریں تو وہ بھی ٹھیک، آج اگر ہم 15ویں صدی میں اپنے آقا کا میلاد منائیں تو یہ بھی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ حضرات اس وقت اس کے بعد سورہ جمعہ ہے، اس میں مالک کائنات جل وعلا نے جو سب سے پہلے جو چیز بیان فرمائی آیت نمبر 5 کے اندر اللہ جل وعلا نے بے عمل علماء کی بیان فرمائی۔ بے عمل علماء کیا فرمایا یہاں پر ذرا سنیے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ اللہ پاک نے جنہیں تورات دی پھر انہوں نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھے کے اوپر لادی ہوئی کتابیں، گدھے کے اوپر لادی ہوئی کتابیں۔ اب یہاں پر حضرات صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح یہودی گدھے کی مثال ہیں، میرے نبی کی امت کے وہ بے عمل علماء جو قرآن تو پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، یہی حکم ان کے لیے بھی ہے۔ اب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو حدیثیں سنیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ حضرت ولید بن عقبہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے کچھ لوگ اہل جہنم کے کچھ لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے، حالانکہ ہم تو تمہارے پڑھائے ہوئے علم کی وجہ سے جنت میں آئے، تمہارے پڑھائے ہوئے دیے ہوئے علم کیے ہوئے واعظ سکھائے ہوئے علم سے ہم جنت میں آئے۔ وہ کہیں گے ہم نے تمہیں تو سکھایا مگر خود عمل نہ کیا، اس وجہ سے ہمیں جہنم آنا پڑا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جمعے کے فضائل بیان پر اس صورت کے اندر، پھر اس سے اگلی آیت سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقون میں اللہ رب العزت نے منافقوں کی حالت یہ بیان فرمائی کہ وہ آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھائیں گے، کہیں گے کہ ہم پکے مومن ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے محبوب میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹے اور کافر ہیں۔ یہاں پر عبداللہ بن ابی کا واقعہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے دور میں یہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چلتا تھا۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ اس کی منافقت کو دیکھ کر آپ کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جب اس نے گستاخی کی نا تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عاشق صادق مدینے کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، باپ کی گردن پر تلوار رکھی اور کہا کہ بول میں ذلیل ہوں، میرے نبی عزت والے ہیں، بول میں ذلیل ہوں، میرے نبی عزت والے ہیں۔
اب اسے منہ سے کہنا پڑا۔ یہ ذہن میں رکھے، کافر منافق یہ بڑے بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد آزمائش ہے کہ انسان اولاد کی خاطر گناہوں میں پڑ جاتا ہے، رشوت کھاتا ہے، سود لیتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے کہ میری اولاد کا گھر بڑا بن جائے، میری اولاد سکھی ہو جائے۔ جتنے بھی گناہ ہیں انسان اولاد کی خاطر کر جاتا ہے، حتیٰ کہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری فتنہ ہے۔ مال کی محبت اگر آ جائے انسان کفر تک چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے اسے بھی فتنہ قرار دیا۔ اب آخر میں آخر سے پہلے سورہ طلاق کے اندر طلاق کے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ طلاق میں پہلے بیان کر چکا کہ زہار الگ چیز ہے، طلاق الگ چیز ہے۔ طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق مسنون، کہ انسان اپنی بیوی کو 1 مہینے میں حالت طہر میں پاکی کی حالت میں طلاق دے اور اس حالت میں اس نے بیوی کے ساتھ مجامت نہ کی ہو، پھر 3 حیض اس کے گزر جائیں، وہ اسے طلاق نہ دے، اسے پھر دوسری طلاق نہ دے حتیٰ کہ عدت گزر جائے۔ ایک طلاق کے ساتھ وہ اس سے بینہ ہو جائے گی تو اسے طلاق حسن کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق حسن ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری طلاق کی قسم یہ ہے کہ ہر طور میں وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، جسے آپ نوٹس کہتے ہیں، 1 نوٹس بھیج دیں۔ ہم نے اچھا یہ بھی میں بات بتاتا چلوں، کچہریوں کے اندر جو نوٹس لکھے جاتے ہیں یہ ظلم کیا جاتا ہے، اور دستخط کرنے والا دستخط کر کے جب مفتی حضرات کے پاس لاتا ہے اس کے اوپر 1 طلاق نہیں 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر اس نے دستخط کیے ہوتے ہیں، تو وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ طلاق حسن یہ ہے کہ آپ 1 طلاق دے کر عدت گزارنے دیں، پھر اس کے بعد دوسری طلاق کی صورت یہ ہے کہ 1 طور میں طلاق دے، پھر جب حیض آ جائے اس کے بعد طور میں طلاق دے، پھر جب حیض آ جائے تیسرے طور میں 3 طلاقیں جب آپ دے دیں گے، یہ طلاق مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری طلاق مغلظہ۔ پہلی صورت میں بھی اگر آپ نے طلاق 1 دی، عدت کے دوران آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ عدت کے دوران اگر عدت گزر گئی آپ فقط 1 نکاح کے ساتھ بیوی کو بسا سکتے ہیں، فقط نکاح کے ساتھ۔ دوسری طلاق کہ ہر عدت میں آپ نے طلاق دینی ہے۔ پہلی طلاق کے بعد ابھی طلاق رجعی ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں، بیوی کو بسا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں 2 گواہوں کو بلا کر میں اپنی بیوی کی طلاق واپس لیتا ہوں، لہٰذا میں گھر بسانا چاہتا ہوں۔ 2 گواہوں کی موجودگی میں جب آپ نے کہہ دیا طلاق پہلی ختم ہو گئی، لیکن 2 طلاقوں کا حق باقی رہے گا۔ پھر اس کے بعد دوسری طلاق کے بعد بھی آپ کے لیے حق موجود ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جب تیسری طلاق دے دی اب کسی قسم کے رجوع کا حق ختم، جب تک آپ شرعی حلالہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں، شرعی حلالہ کیا ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے جا کر کسی دوسرے سے غیر مشروط طور پر نکاح کرے، وہ اپنے میاں بیوی والے حقوق استعمال کریں، پھر اپنی مرضی سے اگر وہ طلاق لے یا وہ طلاق دے، پھر وہ عدت گزارے، پھر پچھلے خاوند کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مسئلہ یہاں یہ بھی عدت کے حوالے سے بھی سمجھیں، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق ہوتی ہے خاوند کے گھر سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں اس گھر میں رہنا اس کا حق ہے، اسے رکھنا خاوند کے اوپر فرض ہے، رہنا اس کا حق ہے، اور عدت کے دنوں تک جب تک عدت پوری نہ ہو اس کا خرچہ دینا بھی مرد کے اوپر فرض ہے۔ اگر نہیں دیتا ظلم کے طور پر نکالتا ہے، قیامت والے دن اللہ کے حضور پکڑا جائے گا۔ اگر حاملہ ہے، اگر بچہ پیدا ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش تک دونوں خرچوں سے، پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی اگر وہ اسے بچے کی پرورش کراتا ہے، دودھ پلاتا ہے، بیوی کا خرچہ بھی، اب بیوی تو نہیں، بچے کی ماں کا خرچہ بھی، بچے کا خرچہ بھی اسے دینا پڑے گا۔ یہ مختصر یہاں پر مسئلہ تھا۔ اس کے بعد رجوع
رجوع کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ رجوع جو ہے وہ عدت کے دوران اور اس صورت میں ہو سکتا ہے جب طلاق رجعی ہو۔ اگر طلاق رجعی نہیں ہے، طلاق مغلظہ آپ نے دی ہے، تو طلاق مغلظہ کی صورت میں آپ کبھی بھی رجوع نہیں کر سکتے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کسی پیر نے کہہ دیا، برادری اکٹھی ہو گئی، 3 طلاقیں دے کر بیٹھا ہے، صلح کرا لی، تو آپ ذہن میں رکھ کر جائیں اگر آپ صلح کرائیں گے تو آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، وہ بھی زنا کریں گے، آپ بھی اپنے گھر میں زنا کریں گے، جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ حرامی پیدا ہوں گے، اور پھر اس کا گناہ آپ کے اوپر ہوگا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ تحریم بیان فرمائی۔ سورہ تحریم میں مالک الملک نے سب سے پہلے اس کا جو شان نزول ہے وہ سن لیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جاش کے گھر میں جاتے تھے تو زینب بنت جاش کیا کرتی، وہ شہد لا کر رکھ دیتی تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جو حب الحلاوۃ والعسل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد پسند تھا۔ کبھی مولوی کو یہ کہہ کر تانا نہ دینا کہ حلوے کھاؤنے، یار یہ حلوہ کھانا میرے نبی کی سنت ہے۔ اگر رب نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو کبھی کسی کو تانا نہ دینا، کہیں ایسا نہ ایمان سے چھٹی کر بیٹھے۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جاتے نا، بی بی کیا کرتی، شہد آگے رکھ دیتی، حضور چاٹتے رہتے، وقت زیادہ لگ جاتا۔ اب حضرت حفصہ اور دوسری بیویوں نے کیا کیا، مشورہ کیا کوئی ایسی صورت ڈھونڈے حضور میں وقت نہ لگائیں۔ جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہے، یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مہک آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اور تو کچھ نہیں کھایا، میں اب قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، اپنے آپ پر شہد کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ ان بیویوں کو خوش کرنے کی خاطر، بیوی کو خوش کرنے کی خاطر آپ نے حلال چیز کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ پاک نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اور آپ کو یہ حکم ہے، آپ کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، آپ کیا کریں، آپ شہد کو کھایا کریں، شہد کو کھایا کریں۔ تو یہ تحریم اس حوالے سے اتری۔ آخر میں آخری بات، سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 میں مالک الملک نے یہ بیان فرمایا کہ اگر ایمان نہ ہو، اگر ایمان نہ ہو تو انسان کو کوئی رشتہ فائدہ نہیں دیتا۔ وہ کیسے، ذرا سنیے، ضرب اللہ مثل الذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ پاک نے 2 بیویوں کو مثال دی، لوط علیہ السلام کی گھر والی، نوح علیہ السلام کی گھر والی۔ انہوں نے کفر کیا، کافروں کی حمایت کی۔ اب تھی تو نبی کی بیویاں، نبی کی بیویاں، لیکن عقیدہ گندا کر بیٹھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود کفر کی حالت میں مری، انہیں کوئی فائدہ نہیں، تو باقیوں کو بھی اگر ایمان نہ ہوا تو پھر ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہ لدخل النار مع الداخلین، ان بیویوں کو کہا جائے گا کہ تم جہنم میں جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ اب سبق ہمارے لیے یہ ہے، ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب ہمیں پیر چھڑا لے گا، ہمیں فلاں چھڑا لے گا، میں جناب پیر صاحب کا بیٹا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا پہلے اپنا ایمان درست کر، اپنا عقیدہ درست کر، اپنا عمل درست کر۔ اگر یہ تیرا درست ہوا تو پھر تجھے نجات ملے گی، ورنہ نجات نہیں ملے گی۔ بڑے بڑے پیروں کی گدیوں کے اوپر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان کے لیے سبق ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور عمل